تاج حیدر صاحب، ایک بڑا ہی ایک آئینی سا سوال ہے، وہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ آئین کا آرٹیکل 91 جو ہے، آرٹیکل 91 کی جو سب کلاز 9 ہے، وہ کہتی ہے کہ کوئی وزیر جو مسلسل 6 ماہ کی مدت تک قومی اسمبلی کا رکن نہ رہے، مذکورہ مدت کے اختتام پر وزیر نہیں رہے گا اور مذکورہ اسمبلی کے توڑے جانے سے قبل اسے دوبارہ وزیر مقرر نہیں کیا جائے گا تابقتے کہ وہ اسمبلی کا رکن منتخب نہ ہو جائے، مگر شرط یہ ہے کہ اس شک میں شامل کسی امر کا ایسے وزیر پر اطلاق نہیں ہوگا جو سینٹ کا رکن ہو۔ اب جو حفیظ شیخ صاحب ہیں وہ وفاقی وزیر ہیں، لیکن نہ وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، نہ ہی وہ سینیٹر بن سکے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ میرے خیال سے آئینی ماہرین اس پہ بہتر رائے دے سکتے ہیں۔ جو میرا اختلاف ہے محترم حفیظ شیخ سے، اور جب وہ ہماری حکومت میں تھے تب بھی جاری رہتا تھا، وہ پالیسی پہ ہے۔ وہ بڑے پالشڈ آدمی ہیں، بڑے با اخلاق آدمی ہیں، بالکل جیسے ہمارے سندھ کے شرفا ہوتے ہیں۔ کل بھی انہوں نے اسی اخلاق کا مظاہرہ کیا، اور یہ جو ہے اس پہ میرے خیال سے آئینی ماہرین زیادہ اچھی بات کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، مجھے حیرت ہوئی محترم شاہ احمد محمود قریشی صاحب کی پریس کانفرنس دیکھ کے، کیونکہ ان سے بھی میرے ایک طویل عرصے تک تعلق رہا ہے۔ ہم منشور کمیٹی میں ساتھ بیٹھے ہیں، ان کی اردو میری اردو سے کہیں بہتر ہے، اور ایک احترام باہمی کا رشتہ رہا ہے، اور بہت وہ عزت کرنی اور عزت کرانی جانتے ہیں۔ مجھے یہ لگا کہ جیسے عمران خان صاحب کے دوست ان کے چاروں طرف ایک کوئی سازش کر رہے ہیں کہ ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں، اور کیونکہ یہ سوچ سمجھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں، یہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کو تکلیف اس بات کی ہوئی کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ آج یزیدی قوتیں جو ہیں وہ وقتی طور پہ جیت گئی ہیں، یہ کہا؟ یہ تو اب آپ بتائیے، وہ بھی حسینی ہیں، ہم بھی حسینی ہیں، اب آخر کیوں ایک ایسی بات کہی جائے کہ جس پہ کسی کا دل دکھے یا کوئی اس قسم کی بات ہو؟ میں آج بھی ان کا اسی طریقے سے احترام کرتا ہوں جس طریقے سے پہلے کرتا تھا، لیکن جو ایک مجھے لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ ایک سازش کی جا رہی ہے کہ وہ جو ہے نا کہ دھکا کس نے دیا، وہ انہیں لڑوا رہے ہیں اور ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان سے جب پیچھا چھوٹتا ہے تو وزیر اعظم کون بنتا ہے؟ لیکن کل تو صورتحال کچھ مختلف یہ تھی، مجھے لگ رہا ہے، اور میں بالکل اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ تو کل پشاور میں تھے۔ اچھا، نہیں، یہ مجھے باہر سے لگ رہا ہے۔ اچھا، باہر سے لگ رہا ہے، کیونکہ سوچ سمجھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں، یہ نی جرک ریئیکشن نہیں ہوتے۔ اچھا، آپ ویسے آپ چھوٹا سا جواب دے دیں، ویسے آپ کا کیا خیال ہے، الیکشن ہارنے کے بعد حفیظ شیخ صاحب کو وزارت خزانہ سے استعفیٰ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ نہیں، انہیں جیتتے تو بھی دے دینا چاہیے تھا، کیونکہ معاملہ پالیسی کا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، ہمارے سینیٹر تھے وہ، اور وہ پالیسی پہ ہی اختلاف تھے، بلکہ پریزیڈنٹ زرداری نے ایک میٹنگ میں تو یہ کہا کہ بھئی وزیر خزانہ تو واشنگٹن میں ہوتے ہیں، یہاں کب آئیں گے تو ان سے بات کریں۔ ان کا ایک طریقہ ہے پریزیڈنٹ صاحب یہ کا، جو وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ لینے کا اعلان کیا ہے، تو اس میں بھی ایک آئینی سوال پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ یہی جو آئین کا آرٹیکل 91 ہے، اس کی سب کلاس 7 یہ کہتی ہے وزیر اعظم صدر کی خوشنودی کے دوران عہدے پر فائز رہے گا، لیکن صدر اس شک کے تحت اپنے اختیارات استعمال نہیں کرے گا تابقتے کہ اسے یہ اطمینان حاصل نہ ہو کہ وزیر اعظم کو قومی اسمبلی کے ارکان کی اکثریت کا اعتماد حاصل نہیں ہے، جس صورت میں وہ قومی اسمبلی کو طلب کرے گا اور وزیر اعظم کو اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کا حکم دے گا۔ عامر صاحب، یہ جو اپوزیشن بات کر رہی تھی کہ وزیر اعظم اکثریت کا اعتماد کھو بیٹھے ہیں، انہیں استعفیٰ دینا چاہیے، یہ جو انہوں نے قومی اسمبلی کا اجلاس ریکوزیشن کیا ہے، یہ آرٹیکل 91(7) جو آپ نے ابھی اسکرین پہ دکھایا اس کے تحت کیا ہے، اور یہ اس صورت میں انووک ہوتا ہے کہ جب صدر کو یقین ہو جائے کہ وزیر اعظم قومی اسمبلی کے اراکین کی اکثریت کا اعتماد کھو چکے ہیں، تب وہ اس شک کے تحت قومی اسمبلی کا اجلاس بلاتے ہیں۔ لہٰذا اگر صدر قومی اسمبلی کا اجلاس اس شک کے تحت بلا رہے ہیں تو صدر کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ عمران خان اراکین اسمبلی کی اکثریت کا اعتماد کھو چکے ہیں، تو ہو سکتا ہے صدر صاحب کی غلط فہمی پرسوں دور ہو جائے۔ نہیں، اسی لیے اب عمران خان صاحب کا فرض ہے کہ پہلے وہ استعفیٰ دیں۔ جو بات صدر کو یقین ہو گئی ان کو نظر نہیں آ رہی، آپ کسی طریقے سے استعفیٰ دلوانا چاہتے ہیں؟ استعفیٰ ان کا پوری قوم مانگ رہی ہے۔ اور دوسری بات جو انہوں نے، آپ نے ابھی وزیر صاحب کی بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو میری طرف سے دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب از آئی تھنک اے ویری سیلف ریسپیکٹنگ مین، اینڈ آئی ڈو ایکسپیکٹ
کہ وہ استعفیٰ اس لیے دے دیں گے کہ یہ ایک ٹریڈیشن مارشل لا میں بھی رہی ہے. آپ کو پتہ ہے فخر امام صاحب وزیر تھے, وہ ایک لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہار گئے تھے تو انہوں نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا تھا. یہ تو ایک ڈیموکریٹک یہ پرانے وقتوں کی بات ہے. نہیں, کوئی بھی جو ایک سیلف ریسپیکٹنگ پرسن ہے نا وہ یہی کرے گا. اچھا دوسری بات یہ ہے, چونکہ اب وہ منسٹر نہیں ہو, وہ الیکٹ نہیں ہو سکے, ہی کین ناٹ ناؤ بی اے منسٹر. اور یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے آ گئے ہیں کہ ایڈوائزر کوئی کیبنٹ کمیٹی یا فورم چیئر نہیں کر سکتا. وہ ایک قسم کا سٹافر ہوتا ہے. تو چاہے وہ ایکنیک ہے, چاہے وہ ای سی سی ہے, جو فورمز ہیں جہاں فیصلہ سازی ہوتی ہے, حفیظ شیخ صاحب ان کو, چاہے وہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کی کمیٹی ہے, کوئی کیبنٹ کمیٹی اسے چیئر نہیں کر سکیں گے. ان کے لیے صرف ایک راستہ رہ گیا ہے کہ اب یہ خیبر پختونخوا کے اپنے کسی سینیٹر کو قربانی کا بکرا بنائیں اور وہاں سے ان کو لے کر جائیں. اور اگر یہ واقعی چاہتے ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب جیتے ہیں تو ان کو انہیں سیکیور جگہ پہ لے جانا چاہیے تھا. میرا خیال ہے یہ بھی نہیں چاہتے تھے اب شبلی فراز صاحب, یہی والا سوال میں آپ سے میں نہیں کرتا. یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے آج ایک بات کی ہے تو انہی کی زبانی سن لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. جن سے ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب, وہ تو صرف اس صورت میں لے سکتے ہیں کہ اگر صدر پاکستان کنونسڈ ہو جائے کہ پرائم منسٹر میجورٹی لوز کر چکا ہے تو پھر وہ ان کو کہے گا کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. تو اس کا مطلب صدر پاکستان کنونسڈ ہو چکا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لیں. یہ جو 91-7 کے تحت اجلاس بلایا گیا, اس کا مطلب ہے کہ صدر صاحب کو یقین ہو گیا کہ عمران خان صاحب کے پاس قومی اسمبلی کے ارکان کی میجورٹی کی حمایت نہیں ہے. پہلی بات تو جی میں یہ پوچھوں گا کہ اگر آپ کو یاد ہو یہ استعفے کی بات کر رہے تھے نا, اپنی جو آپ دکھا رہے تھے, تو آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ نواز شریف کس طرح گیلانی صاحب سے استعفے کا مطالبہ کرتے کہ پہلے اترو اور پھر جو ہے تو جاؤ تم. یہ یاد ہے نا آپ کو؟ تو یہ آج جو ہے جو بنے ہوئے ہیں, ہم نے تو ہمیشہ یہی کہا ہے کہ یہ جو ہے تو ایک دوسرے کے ہمیشہ پاؤں کاٹتے رہے ہیں اور ایک دوسرے پہ کیسز بھی بناتے رہے ہیں, جو کہ ابھی جن کا سامنا ان کو اس کا پہ الزام ہمیں دیتے ہیں, کرنا ان کو اپنے آپ سے چاہیے, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ جی جہاں تک کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس یا ووٹ آف کانفیڈنس کی بات ہے, یہ تو ڈٹرمن کرے گا پریزیڈنٹ کے کون سے آرٹیکل کے انڈر وہ بلاتے ہیں. 91-7 کے ذریعے بلا لیں. بات کیا ہے انہوں نے, چلیں بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو ہمارے جو لیڈر ہے پرائم منسٹر عمران خان, وہ گیدڑوں کی سیاست نہیں کرتے ہیں. وہ ایک دلیر آدمی ہے. وہ جو ہے تو چیزوں سے چھپنے کے بجائے وہ کنفرنٹ کرتے ہیں. انہوں نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ یہ جو اپوزیشن, اب ان کو پرابلم پتہ کیا ہو گیا ہے, میں ان کی تقریر بھی سن رہا ہوں, ان کے بیانات بھی سن رہا ہوں کہ ان کو بڑی سخت پریشانی ہے, ان کو بہت سخت تکلیف ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ کیوں نہیں کیا, یہ کیوں کر دیا ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے. بیکاز انہوں نے یہ تو سمجھتے ہیں. تو اگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئے پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں لے آئے نا, تو اس میں تو سیکرٹ بیلٹ ہوگا. دیکھیں میری بات سنیں, جو بھی یہ کرتے ہیں کریں. اچھا, عمران خان صاحب نے آج کیا کہا ہے؟ انہوں نے پرائم منسٹر نے یہی کہا ہے کہ اگر میں اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, مجھے اسمبلی سے باہر, لیکن میں چھوڑوں گا نہیں. اور ہم قائل ہیں اس بات کے کہ وہ اس میں یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے کہ وہ گیدڑوں والی سیاست نہیں کرتے ہیں, وہ چیزوں کو کنفرنٹ کرتے ہیں, نہ گھبراتے ہیں, نہ پریشر میں آتے ہیں. میں بھی ایک چیز نہیں چھوڑوں گا, میں بھی ایک چیز نہیں چھوڑوں گا, بریک کو نہیں چھوڑوں گا. میں نے بریک لینی ہے, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.